السلام علیکم۔ ایکسپلورنگ دی ورلڈ میں ناظرین کو خوش آمدید۔ اپنے ناظرین کو ایک لیٹسٹ اپڈیٹ سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی کل رات سرگودا میں تھے۔ کل رات وہ سرگودا میں تھے، انہوں نے ایک محفل کو اٹینڈ کیا، وہاں ان کا بیان ہوا اور ان کی بہت سی پکس جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ کل رات وہ سرگودا میں تھے۔ تو ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر مفتی صاحب کل رات سرگودا میں تھے تو اس کا مطلب مفتی صاحب ابھی بھی پنجاب میں ہیں۔ کراچی جانے کے بعد وہ دوبارہ پنجاب کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اور مختلف شہروں اور علاقوں اور دیہاتوں میں وہ اپنے بیانات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ مفتی صاحب پنجاب میں ہیں تو کیا وہ دوبارہ انجینئر صاحب سے ملنے جیلم جائیں گے؟ کیونکہ سرگودا سے جیلم کا سفر زیادہ نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ اب وہ شاید نہ جائیں، لیکن مفتی صاحب سے کچھ بھی بعید نہیں، وہ اچانک کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ انجینئر صاحب کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے جو ایڈمن ہیں وہ مفتی صاحب کے ایڈمن سے رابطے میں ہیں، تو کیا پتہ ابھی بھی رابطے ہو رہے ہوں اور آپس میں جو ان کی صلح ہے اس کے لیے چیزیں آگے بڑھ رہی ہوں۔ میری ذاتی رائے میں مفتی صاحب اب دوبارہ جیلم نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ جو پہلے بھی جیلم گئے تھے تو وہ ان کا ایک ڈرامہ تھا جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے اور بہت سی پاپولیرٹی انہوں نے دیوبندی عوام میں گین کی، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ مختلف شہروں کے دورے پر نکلے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے جناب کیسے میں جیلم میں گیا اور انجینئر صاحب وہاں سے نکلے ہی نہیں، تو میں جناب بڑا پہنچا ہوا شخص ہوں۔ مجھے ذاتی طور پر ایسا نہیں لگتا کہ مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھ سکیں گے، کیونکہ مفتی صاحب کو پتہ ہے کہ جو باتیں انجینئر صاحب کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہیں۔ وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کا وہ ریفرنس دیتے ہیں، اس کا وہ حوالہ دیتے ہیں، قرآن سے حوالہ دیتے ہیں، حدیث سے حوالہ دیتے ہیں، جبکہ مفتی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ زیادہ تر تو قصے کہانیاں اور لطیفوں وغیرہ پر زور دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے انجینئر صاحب جیسی علمی شخصیت کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو مشکل ہے، یہ کبھی نہیں جائیں گے۔ جیسا کہ انجینئر صاحب نے کہا تھا کہ ان کے لیے قیامت تک کا وقت ہے کہ مفتی صاحب آپ آ جائیں، لیکن نہیں جائیں گے۔ یہ ارد گرد گھومتے رہیں گے، پنجاب میں گھومتے رہیں گے، جیلم شہر گھومتے رہیں گے، سرگودا گھومتے رہیں گے، لیکن جیلم یہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ان کے بابوں نے کام ڈالا ہوا ہے اس کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ جو عقائد ان کے بزرگوں نے اپنی بکس میں لکھے ہوئے ہیں ان کو یہ اوپنلی طور پر بیان بھی نہیں کر سکتے، اور جیسا کہ یہ خود کہتے ہیں کہ المحنت اور المفند جو کتاب ہے وہ تو جب میں مفتی کے کورس سے فارغ ہوا تب تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی کوئی عقائد کی کتاب ہے، تو اب ان کو کتاب کا بھی چونکہ اب پتہ چل رہا ہے تو کیسے وہ بڑی مشکل ہے وہ ڈیفینڈ، یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے سامنے جائیں گے ہی نہیں اور ان کو اوائڈ کریں گے، بس الزامات وغیرہ لگاتے رہیں گے کہ جناب یہ ملتا نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن نہیں، اگر مفتی صاحب ملنے میں دلچسپی رکھتے ہوتے تو وہ کب کے مل چکے ہوتے، کیونکہ انجینئر صاحب ہر عام سے عام بندے سے بھی ملتے ہیں، تو یہ تو پھر بھی مفتی ہیں تو ان سے بھی وہ ضرور مل لیتے، جب وہ شیعہ علماء سے مل رہے ہیں، جب وہ بریلوی علماء سے مل رہے ہیں، جب وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے مل رہے ہیں اور یا مقبول جان صاحب سے مل رہے ہیں، جب وہ حمزہ علی عباسی صاحب سے مل رہے ہیں، مولانا غامدی صاحب کے داماد سے مل رہے ہیں، عام سے عام لوگ جو بھی اکیڈمی سنڈے کو جاتے ہیں ان کو درس میں ان کے ساتھ وہ پکس وغیرہ بنواتے ہیں، تو مفتی صاحب کا وہ کیوں نہ ویلکم کرتے، کیوں نہ ان کا وہ استقبال کرتے، لیکن مفتی صاحب وہاں جانا ہی نہیں چاہتے تھے اور صرف انہوں نے یہ جو شو بازی میڈیا پر کی ہے تاکہ تھوڑا ہائیڈ کریٹ کی جا سکے، اور ان کے فالورز کی طرف سے یک طرفہ یہ دعوے کیے گئے کہ مفتی صاحب جیت گئے۔ ایسی جیت نہیں ہوتی، جیت تب ہوتی ہے کہ جب دو اشخاص جن کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے وہ آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو دلائل دیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، تب جا کر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک کھلاڑی میدان میں بھی نہ گئے ہوں اور دونوں اپنی فتح کا اعلان کرنا شروع کر دیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب سرگودا ضرور آئے ہوئے ہیں لیکن وہ جیلم میری ذاتی رائے کے مطابق وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے، قیامت تک نہیں جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور کامنٹس میں بھی ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔